بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، نازبیت کا دور دورہ ہے اور ان نواسب کی طرف سے ہر روز مختلف طریقوں سے اہل بیت پر اور شان علی پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، ان کی تنقید کی جا رہی ہے، اور وہ روایات جو صحیح الاسناد ہیں جن کو محدثین نے مانا ہے، ان روایات کو طرح طرح سے ان میں نقص نکال کر جو ہے اہل بیت کی شان کو کم کیا جا رہا ہے، اور ضعیف اور مردود روایات کا سہارا لے کر اہل بیت کی تنقید کی جا رہی ہے۔ اور یہ کام ہمارے ممبروں اور مسجدوں میں ہو رہا ہے، اور ہماری عوام تو عوام ہے، انہوں نے تو مولوی کو معصوم عن الخطا سمجھا ہوا ہے کہ جو مولوی کہتا ہے بس اس سے آگے کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت جو ہے وہ سنن ابی داؤد سے پیش کی جاتی ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے شراب پی کر نماز پڑھائی اور قرآن کی سورت ایک آیت کو خلط ملط کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور اس روایت کو جو ہے ہمارے اکثر مفسرین نے بھی لکھا ہے، اور مسجدوں اور ممبروں پر جو ہے اس روایت کو بڑے دھڑلے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ بات کسی اور صحابی کے لیے آتی، مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو سفیان وغیرہ کے حوالے سے آتی، تو یہ علماء کیا کرتے؟ لیکن چونکہ یہ مسئلہ مولا علی کا ہے، مولا علی علیہ السلام کی ذات کا مسئلہ ہے، تو اسی لیے اس روایات کا باقاعدہ دفاع کیا جا رہا ہے، اس کے دفاع پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں، ممبروں پر اس روایت کا دفاع کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اگر یہی روایت کسی اور صحابی کی شان میں آتی تو یہ علماء کیا کرتے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہوشیاری دکھاتے ہیں کیا کہ جب ان کو پکڑا جائے تو ہوشیاری یہ دکھاتے ہیں کہ جناب وہ تو جو ہے وہ احکام کے نازل ہونے کا وقت تھا، ہم تو بس اس آیت کا شان نزول جو سورہ نساء کی 43ویں آیت ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ، اس آیت کا ہم تو شان نزول بیان کر رہے ہیں، ہم کوئی تنقید تھوڑی کر رہے ہیں مولا علی کی، بلکہ وہ تو احکام نازل ہونے کا دور تھا، اسی لیے جو ہے وہ انہوں نے شراب پی۔ تو اس طریقے سے ہوشیاریاں دکھاتے ہیں اور کہانیاں بناتے ہیں، اور عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ مولا علی نے شراب پی کر نماز پڑھائی، نعوذ باللہ۔ لیکن پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ روایت جو ہمارے اکثر مفسرین نے بھی اپنی تفسیروں میں لکھی ہے، یہ بات کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے لا تقربوا الصلاۃ، اس آیت کا شان نزول یہی روایت ہے، یہ شان نزول میں لکھتے ہیں، لیکن یہ اس آیت کا شان نزول ہے ہی نہیں، اس آیت کا بالکل یہ شان نزول بالکل ہی نہیں ہے، یہ نازبیوں کا ہتھ کنڈا ہے بہت بڑا، یہ شان نزول نہیں ہے۔ اس کا شان نزول انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے، اللہ کا تو یہ ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے اور تمہیں پاک اور صاف کر دے، پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اہل بیت سے ہر طرح کا جو اللہ کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کا رجس، ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے۔ اور المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، مولا علی کو بلایا، امام حسن اور امام حسین کو بلایا، اور پھر کہا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو بھائی مولا علی علیہ السلام بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، کہ یہ شراب، جوا، بت اور پانسے رجس ہی ہیں، یہ شراب بھی رجس میں شامل ہے، قرآن ہی کہہ رہا ہے، اور قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے اہل بیت سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دیا ہے، اور قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ شراب بھی رجس میں شامل ہے۔ تو بھائی جب قرآنی اس پہ بات، قرآنی فیصلہ آ گیا تو بھائی اول بات تو یہ کہ یہ روایت قرآن ہی کے خلاف ہے،
جب مولا علی اور اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کے رجس کو دور کر دیا ہے اور شراب رجس میں شامل ہے، تو پھر کس طرح سے مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ شراب پی کے نماز پڑھا سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اب آئیں امام حاکم علیہ رحمہ کی طرف۔ امام حاکم نے مستدرک میں یہی روایت لکھی ہے، یہی روایت امام حاکم مستدرک للحاکم میں لائے ہیں، اور کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے قبل ایک انصاری صحابی نے ہماری دعوت کی۔ جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی اور سورت کے الفاظ خلط ملط کر گیا۔ اس روایت میں یہ میں نے ابھی پیش کی، اس روایت میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ مولا علی علیہ السلام نے شراب پی یا مولا علی علیہ السلام نے شراب پی کر نماز پڑھائی۔ یہ صحیح الاسناد روایت ہے، امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا اور بالکل صحیح روایت ہے۔ اس میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا، بلکہ اس میں مولا علی راوی ہیں اور مولا علی خود فرما رہے ہیں فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ فَقَرَا، کہ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ یہاں تو ایک آدمی کا ذکر ہو رہا ہے، مولا علی خود ایک آدمی کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں تو کہیں بھی مولا علی کا ذکر نہیں ہے کہ مولا علی نے خود نماز پڑھائی ہو، خود شراب پی ہو، نعوذ باللہ، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ خود امام حاکم نے اس روایت کا بھی رد کر دیا۔ جس امام حاکم لکھتے ہیں کہ خوارج اس شراب نوشی اور اس قرات کو مولا علی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور دیگر صحابہ کی طرف یہ نسبت نہیں کرتے، بلکہ خود اللہ نے مولا علی کو اس سے بری کر دیا ہے۔ اب امام حاکم نے تو باقاعدہ اس نسبت کو جو مولا علی علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے وہ خوارج کا کام کہا ہے، کہ یہ خوارج کا کام ہے، جو خوارج اس روایت کو مولا علی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور امام حاکم نے مکمل طور پر اس روایت کا رد کر دیا ہے، اور وہ روایت بھی لے کر آئے ہیں جس میں مولا علی خود فرما رہے ہیں فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ فَقَرَا، کہ ایک آدمی نے آگے بڑھ کے نماز پڑھی۔ یہاں تو مولا علی کا کہیں ذکر نہیں، اور امام حاکم نے بھی اس کو رد کر دیا کہ یہ کام جو مولا علی کی طرف اس کام کی نسبت کی گئی ہے یہ خوارج کا کام ہے، خوارج کی سازش ہے، اس کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کا شان نزول وہ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ شراب کے سلسلے میں ہمیں واضح حکم فرما جس سے تشفی ہو جائے۔ تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، یعنی لوگ آپ سے شراب کا اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے ان میں بڑے گناہ ہیں۔ جب حضرت عمر کو یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے پھر دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے شراب کے سلسلے میں واضح حکم نازل فرما۔ پھر سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 43 نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ تو یہ میں نے روایت سنن ابی داؤد کی پڑھی، یہ اصل ہے، یہ شان نزول ہے اس آیت کا۔ سورہ نساء کی 43 نمبر آیت جو ہے اس کا شان نزول یہ روایت ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعضوں نے جو ہے جس میں شیخ زبیر علی زئی وغیرہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو ابو میسرہ نام کا راوی ہے اس کا سماع حضرت عمر فاروق سے ثابت نہیں، لیکن یہ ان کی غلطی ہے، بلکہ امام علی بن مدینی اور امام ترمذی وغیرہ نے بھی جو ہے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے بھی ابو میسرہ کی حضرت عمر سے روایت کو بالکل صحیح کہا ہے۔ مستدرک میں ایک روایت آئی ہے کہ جب رسول اللہ کا منادی نماز پڑھنے لگتا تو یہ ندا کرتا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اس میں بھی اس روایت میں بھی ابو میسرہ حضرت عمر سے روایت کر رہے ہیں، لیکن امام حاکم نے بھی اس کو صحیح الاسناد کہا ہے، اور نیچے امام ذہبی نے بھی تلخیص میں اس کو صحیح کہا ہے۔ تو ابو میسرہ کی حضرت عمر فاروق سے سماع ان کا ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی یہ روایت بالکل درست ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے شیخ شعیب الارنوت نے بھی انہوں نے بھی جو ہے اس روایت کو مسند احمد میں اسی سند کے ساتھ بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور اس کا مطابع بھی مستدرک للحاکم میں موجود ہے، اور اس کو بھی امام ذہبی نے، امام حاکم نے بھی صحیح الاسناد کا، اور امام ذہبی نے بھی صحیح الاسناد کا ہے۔ تو یہ جو آیت لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس کا شان نزول یہ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق کی دعا سے جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، ان کے سوال کرنے پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ جو روایت ہے وہ گھڑی ہوئی ہے خوارج کی طرف سے،
امام حاکم نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ خوارج کی خارجیوں کی سازش ہے کہ انہوں نے مولا علی کی طرف شراب کی اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی نسبت کی ہے، حالانکہ اصل روایت جو پیش کی گئی ہے وہ امام حاکم نے لکھی ہے، اس میں جو ہے مولا علی ایک آدمی کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں مولا علی کا نماز شراب پینا اور ان کا نشے کی حالت میں نماز پڑھانا ثابت نہیں۔